NRC مسودے کی اضافی فہرست آج جاری کر دی گئی ہے۔ اضافی فہرست میں 1 لاکھ سے زائد افراد کے نام ہیں۔ ان افراد کو اب اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے دعوے داخل کرنا ہوں گے۔ تازہ شائع کردہ فہرست میں ان افراد کے نام ہی شامل کیے گئے ہیں جن کے نام 30 جولائی 2018 کو جاری کی گئی حتمی فہرست میں تھے، لیکن اب بعد میں انہیں نااہل پایا گیا تھا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں آسام میں NRC کو اپ ڈیٹ کرنے کا عمل جاری ہے اور اس کی حتمی فہرست آئندہ مہینے کی 31 تاریخ کو کی جائے گی۔ بہار میں چمکی بخار سے اب تک 172 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ آج کیجریوال اسپتال میں ایک اور بچے کی موت ہو گئی ہے۔ صرف مظفر پور میں اب تک 134 بچوں کی جانیں جا چکی ہے، جبکہ حاجی پور میں 12، سمستی پور میں 6، موتیہاری میں 7 اور بھاگلپور میں 5 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ SKMCH اور کیجریوال اسپتال میں 60 بچے اب بھی زیر علاج ہیں۔ ہجومی تشدد کے خلاف آج جنتر منتر پر مختلف سماجی تنظیمیں احتجاجی مظاہرہ کریں گی۔ تنظیموں کا ماننا ہے کہ تشدد کے واقعات پر موجودہ حکومت قدغن لگانے پر ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے شرپسند عناصر کے حوصلے بلند ہیں۔ ملک بھر میں کم و بیش 50 مقامات پر ہجومی تشدد کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ دن بدن موب لنچنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2015 کے بعد گوکشی اور چوری کے سبب ہجومی تشدد کے 121 واقعات ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اقلیتی طبقے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تبریز کا قتل اس سال موب لنچنگ کا 11واں معاملہ ہے۔ جھارکھنڈ کے سرائیکیلا میں مسلم نوجوان تبریز کے قتل کے معاملے میں پولیس نے رپورٹ میں تشدد کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔ معاملے کی جانچ کر رہی پولیس نے تبریز کو اپنی رپورٹ میں چوری کا ملزم قرار دیا ہے۔ کارروائی کے نام پر محض 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں لاپرواہی برتنے کے الزام میں 2 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 17 جون کو بھیڑ نے تبریز انصاری نام کے مسلم نوجوان کی چوری کے شبے میں کئی گھنٹوں تک پٹائی کی تھی۔ تبریز کی عدالتی حراست میں موت ہو گئی تھی۔ الہ آباد کے سب سے بڑے کالا ڈانڈا قبرستان پر غیر قانونی قبضے ہٹانے کے لیے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر مقامی انتظامیہ نے ابھی عمل درآمد ظاہر نہیں کیا ہے۔ کالا ڈانڈا قبرستان کے ایک بڑے حصے پر زمین مافیاؤں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس قبضے کے خلاف قبرستان انتظامیہ کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ عرضی پر سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے قبرستان سے قبضہ ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ دیکھیے رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ وقف بورڈ کے زیر انتظام کالا ڈانڈا قبرستان کے ایک بڑے حصے پر وقف مافیاؤں نے غیر قانونی طریقے سے مکانات بنا لیے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کالا ڈانڈا قبرستان سے غیر قانونی قبضے کو فوری طور سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ اوقاف کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم قبرستان انتظامیہ کمیٹی نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد مقامی انتظامیہ نے 11 جون کو قبرستان سے قبضہ ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد بھی قبرستان سے ابھی تک قبضہ نہیں ہٹایا گیا ہے۔ قبرستان ہے، قبرستان مردوں کا جگہ ہے۔ ہم لوگ کافی دن سے ان کو الٹیمیٹم بھی دیا، کافی ریکویسٹ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ ہائی کورٹ سے آرڈر آیا۔ ہائی کورٹ کے بعد ہم ایک بار کچھ دن پہلے یہاں انکروچمنٹ ہوا تھا، پھر رمضان آ گئی۔ رمضان میں ہم لوگ نے مہلت مانگا، مہلت بھی دے دی ہے۔ مہلت کے بعد پھر یہ لوگ گئے اسٹے لینے، ہائی کورٹ نے اسٹے خارج کر دیا۔ تب اس کے بعد ہائی کورٹ نے پھر دوبارہ توڑنے کا آدیش دیا ہے۔ یہ قبرستان ہے، قبرستان ہر حال میں خالی ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود قبرستان پر غیر قانونی قبضہ قائم ہے۔ اس سلسلے میں سنی سینٹرل وقف بورڈ نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اوقاف کی قانونی لڑائی لڑنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ کی ملی بھگت سے ہی اوقاف کے جائیداد ختم ہونے کی کگار پر پہنچ گئی ہیں۔ اوقاف کے سلسلے میں آپ کو برابر خبریں مل رہی ہوں گی کہ کہیں پہ انکروچمنٹ ہو گئے ہیں، تو کہیں پہ اس طرح کی سچویشن آئی ہے کہ ایون وقف پراپرٹی ختم ہونے کی پوزیشن میں آ گئی۔ لوگوں نے قبضے کر کے اس طرح سے پوزیشن میں لا دیا ہے کہ اوقاف کے جو منتظمین ہیں ان کی لڑنے کی حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ وقف بورڈ نے ان کو اس پوزیشن پہ پہنچا دیا کہ اب وہ بیچارے کس کے سہارے جائیں۔ ٹریبونلز ہیں نہیں، ٹریبونلز اگر ہیں تو ڈیفنکٹ ٹائپ کی ٹریبونلز ہیں، کرپٹ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں یہ سب میٹنگز جو ہیں ان کا کوئی پرپس نہیں۔